السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. محترم حاضرین اجلاس، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، علماء اور امت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، الحمدللہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، فرحت و سرور کی بات ہے کہ الحمدللہ ایک نعمت غیر مترقبہ نعمت جس کی ہمیں کوئی توقع نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری مسجد کے نوجوان مسلیوں کی کوشش سے اور ان کی کاوش سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے. ہم اور آپ الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس اجلاس میں شرکت فرمائی ہے، اور ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں میں ان سے زیادہ متعارف تو نہیں ہوں، البتہ سرسری طور پر جو خبر مجھے موصول ہوئی ہے، اللہ کرے وہ صحیح ہو، جو ہے دعوت سینٹر کے عظیم و سینئر اساتذہ میں سے ہیں اور ہر وقت شاید ممبئی دعوت سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بہت ساری شیخ محترم کی علمی خدمات ہوں گی، اور آج انہیں علمی خدمات کو انجام دینے کے لیے سفر کی مصیبتوں اور سہولتوں کو جھیلتے ہوئے اور اپنی کئی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے. میں مزید کچھ اپنی بات کو تفصیل نہ دیتے ہوئے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ شیخ محترم سے میں التماس کروں گا کہ آپ ہم تمام حاضرین کو اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں مسجد کے بالائی حصے میں اپنے علمی بیان سے اور علمی خدمات سے اور اپنی مواعظ حسانہ سے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام افراد کو مستفید کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. محترم دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج بروز جمعرات 15 فروری 2024 حیدرآباد شہر کی اس مسجد شاہین میں مسجد نسرین وادی مصطفیٰ میں ہم لوگ اللہ کے دین کی کچھ باتیں کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہوئے. جیسا کہ بتایا تھا کہ موضوع غیر اقوام کی مشابہت. ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں میں جو سب سے خطرناک رجحان ہے وہ ہے غیر اقوام کی تقلید، غیر اقوام کو اپنا آئیڈیل بنانا، ان کو ماڈل کے طور پہ سمجھنا، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ایک مسلمان جب غیر قوم کو اپنا ماڈل بنانا شروع کر دے تو یہ اس کے زوال کی نشانی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب آخری بار مدینہ تشریف لائے دمشق سے تو منبر پر کھڑے ہوئے اور اپنی جیب سے بازو کا ایک چوٹلا نکالا اور کہا کہ مدینہ والوں
تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ تمہیں نہیں پتا کہ جب بنو اسرائیل کی عورتوں نے اسے اختیار کرنا شروع کیا تو وہی ان کی ہلاکت کا آغاز تھا۔ بالوں کا چھوٹا کیا ہے؟ خواتین کے بال جب کٹ جائے، چھوٹے ہو جائے تو یا بڑے نہ رہے تو اس کو بڑا بتانے کے لیے وگ لگانا، جوڑ کر کے لمبے بالوں کی نمائش کرنا۔ تو یہ غیر قوموں کی یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ نوجوانوں میں جو ٹرینڈ ہے دیکھیں بال کے تعلق سے اچھے سیلون میں جائیں گے ہائی فائی میں تو وہاں کٹنگ رہے گی، تصویر کس کٹ کا بال بنانا ہے تو آپ دیکھیں کہ سر کے بال اوپر جو ہے کھڑا بال رہے گا، دائیں بائیں کاٹ دیں گے، وہ سور کٹ بال ہے، بگ ہے۔ سور کا بال ایسے ہی ہوتا ہے۔ بعض کٹنگ ایسی رہے گی کہ یہاں چہرہ رہے گا اور دائیں بائیں کے بال کٹے رہیں گے، اور کتے کا جو چہرہ ہوتا ہے اور اس کٹنگ کو دیکھیں تو کتے کی کٹنگ کا بال۔ اس وقت ہمارے نوجوان یہاں تک پہنچ گئے، مسجدوں میں سجدہ نہیں کریں گے، لیکن کوئی ان کے پسند کا کھلاڑی اگر جیت گیا تو سجدہ شکر کریں گے اور مٹھائی بانٹیں گے۔ ہمارے استاد علامہ ڈاکٹر صالح فوزان کے زمدہ جو ہمارے مستقل استاد ہیں، تقریباً 4 سال تک میں نے ان سے فقہ پڑھی، شیخ سے فتویٰ پوچھا گیا ابھی باحیات ہے کہ کوئی کرکٹ کا یا فٹ بال کا کھلاڑی میدان میں جیت جائے تو وہ سجدہ شکر ادا کر سکتا ہے؟ شیخ نے کہا کہ یہ کون سی کامیابی ہے، اس جیت سے امت مسلمہ یا اسلام کا کون سا فائدہ ہے؟ یہاں سجدہ شکر کی کیا ضرورت ہے؟ سجدہ شکر جب اللہ کی کوئی نعمت فتح کی شکل میں عظیم نعمت ملے تب کیا جاتا ہے۔ یہ سب کھیل تماشے تو ویسے ہی مداروں کے کھیل ہیں، اور نماز ضائع ہو رہی ہے، عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں، سب ساری کی ساری چیزیں، لیکن ہمارے نوجوان اپنے پسند کے کھلاڑی کو بڑی پارٹی دیں گے، لیکن محلے کا غریب پڑوسی بھوکا رہے گا، اس کا کوئی اطلاع نہیں، فیس نہیں ادا کر پائے گا، کوئی بچے کو پڑھائی چھوڑا دے گا، لیکن نوجوان اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے جو دکھانے والی چیزیں ہیں، شو والے، اس پر توجہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی جس نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کو پہچانتا نہیں، آدمی ہمارے نوجوان آج ان کے لیے جان دینا چاہیں گے، چاہے سیاست کا ہو، چاہے فلم انڈسٹری کا آدمی ہو، چاہے کرکٹ کا کھلاڑی ہو، لیکن جس نے آپ کو دیکھے بغیر آپ کو دعاؤں سے نوازا، آپ اس کی فکر نہیں کرتے، اس کے راستے پر نہیں چلتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن نبی کی دعائیں ہمیں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی۔ نذر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اس شخص کو ہمیشہ حرم حرم تازہ رکھے جس نے میری بات، میرا فرمان سنا، اس کو یاد کیا اور اسی طرح اسے لوگوں نے بیان کیا۔ تو نبی کی دعائیں آج ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھی اور قیام اللیل کے لیے اس نے شوہر کو جگایا، شوہر نہیں اٹھا تو جگانے کے لیے پانی کا چھینٹا مار دیا، اور اللہ اس شوہر پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھا قیام اللیل اور تہجد کے لیے بیوی کو جگایا، بیوی نہیں اٹھ رہی تو پانی کے چھینٹوں سے اسے جگایا۔ یہ دعائیں نبی کی ہمیں مستقل مل رہی، لیکن آج ہم کسی اور سمت میں جا رہے ہیں۔ آج ہم کفار کی مشابہت کر کے ہمارا جو طرز زندگی ہے، شادی بیاہ کے اندر ہمارا جو سلسلہ ہے، عید وغیرہ جو ہم مناتے ہیں الگ الگ، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ جو ہماری عیدیں ہیں، یا اسی طرح سے ہمارا طرز زندگی، لائف اسٹائل جو چینج ہوتے جا رہا ہے مردوں اور خواتین کا، مکمل طور سے غیر مسلموں کو آدمی آئیڈیل بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ مشابہت کہتے ہیں یکسانیت،
نقش قدم کی پیروی کرنا، کسی کو دیکھ کر کوشش کرنا کہ میں بھی اس کے ہی جیسا بن جاؤں۔ کسی فلم اسٹار نے اگر کسی فلم میں کوئی ایسا لباس پہنا جو پسند آیا تو آدمی بھلے ادھر پھٹا ہے ادھر کٹا ہے وہی لباس پہنے گا۔ آپ جو پھٹے کٹے لباس پہنے جاتے ہیں خواتین میں یا مردوں میں، جینس پینٹ وغیرہ یا کٹنگ کے لباس، یہ مشابہت ہی ہے۔ کیا ضرورت ہے صاف ستھرے لباس کو کاٹنے اور وہ بھی مہنگے لباس ہیں؟ کسی غیر کو دیکھ کر کے اس کی یکسانیت، کفار کی مشابہت سے کیوں منع کیا گیا؟ آپ کے لیے اسوہ اور آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ کے صحابہ کی شخصیت ہے، صحابیات کی شخصیت ہے، ان سے بہتر زمین پر کوئی نہیں گزرا ہے۔ مشابہت سے اس لیے منع کیا گیا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مسلمان اور امت مسلمہ خیر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو جو اچھا اور اعلیٰ اور بلند ہوتا ہے وہ اپنے سے کمتر کو آئیڈیل نہیں بناتا۔ آئیڈیل تو ہمیشہ اپنے سے بڑے کو بنایا جاتا ہے، لیکن یہ احساس کمتری اتنا زیادہ بھر گیا کہ آج آدمی اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو نہیں سمجھتا کہ اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری تقلید کریں، غیر مسلم ہمیں دیکھ کر ہمارے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارا کلچر، ہماری کمتری کا احساس، علم کی کمی، تعلیم کی کمی، معلومات کی کمی یہاں تک ہو گئی کہ ہم نے ڈراموں میں دیکھا، اگر تمرد غازی کے ڈرامے میں تو ہم نے سمجھا کہ یہی مجاہد ہے، ہم نے فلموں میں دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ یہی دین کا خادم ہے، ہم نے سیاست دانوں کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ یہی قوم کا مسیحا ہے، اور ہم نے انبیاء کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ، سلف کی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ ہماری کم علمی اور احساس کمتری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم کفار یا مشرکین کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ ماننے لگتے ہیں۔ مشابہت سے اس لیے اور منع کیا کہ یہ پہلی وجہ کہ آپ سب سے افضل ہیں، امت مسلمہ افضل، دین اسلام سب سے افضل ہے۔ کفار چاہے جتنی بلندی پر پہنچ جائیں، کفار کے عقائد کی جڑ اور بنیاد فساد اور گمراہی پر مبنی ہے۔ کہیں بھی ان کے عقائد میں اصلاح اور خیر نہیں ہے۔ ان کی سوشل ورکنگ آپ کو مل جائے گی، بزنس کا اور کاروبار اور مارکیٹ میں ان کا ویوہار سلوک کسٹمر کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا، لیکن عقیدے کی جو جڑیں ہیں یہ کفر اور شرک اور ہلاکت پر مبنی ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنا دیوتا تراشتے ہیں اور اسے ہزاروں کروڑوں کا بتخانہ بنا کر کے پورے ملک کے میڈیا کو کیپچر کر کے یہ شو کریں گے کہ یہ ہمارا دیوتا آج اترا ہے۔ یہ کتنا بڑا عقیدے کا فساد ہے کہ بازار سے پتھر لیا، قلم لیا، پینٹ لیا، اس کو بنایا، کلر کیا اور ہزاروں کروڑوں کا گھر بنایا، کچھ کھانا اور رکھا اور کہا کہ ہمارا دین ہے۔ تو یہ عقیدے کا، عمل کا فساد ہے، مال کی بربادی، فضول خرچی۔ اسلام نے غیر قوموں کی مشابہت سے اسی لیے منع کیا ہے۔ تیسری جو وجہ مشابہت سے منع کرنے کی، کسی قوم کی مشابہت کرنے سے، ان کی پیروی کرنے سے، ان کو آئیڈیل بنانے سے آدمی دین حنیف اور منہج صحیح سے ہٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں فتنے جب آتے ہیں جگہ جگہ الگ الگ، تو سب سے پہلا جو حملہ لوگ کرتے ہیں وہ علماء پر کرتے ہیں، صحابہ پر کریں گے، اللہ کے نبی پر کریں گے، قرآن پر کریں گے، مگر یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شخصیت بلند ہے، اِنَّا كَفَرْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ، صحابہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ان کا بھی دفاع کر رہا ہے۔ اب علماء ہیں، علماء اگر ایمان کے اس درجے پر ہیں یا عام مومن تو اللہ ان کا بھی دفاع کرتا ہے،
لیکن علماء اور ائمہ کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرنا نئی جنریشن میں یہ ایک عام سی چیز ہے۔ ایسا اس لیے تاکہ جب قوم ان سے بدزن ہو جائے گی تو ہم جدھر چاہیں گے ان کو گھما دیں گے، موڑ دیں گے۔ ایک گورنر ہے ہمارے ملک میں، ایک اسٹیٹ کے، ان سے جب ٹی وی کے اینکر نے سوال کیا کہ مسلمانوں کی آبادی کا صرف 2% حصہ مدرسوں اور مسجدوں میں ہے، 98% تو کنورٹ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں ہے، آپ کبھی بھی ان کے بارے میں تشویش کا اظہار نہیں کرتے، ان کی ترقی کی بات نہیں کرتے، ان کے بارے میں ساری ہمدردی آپ کو مدارس میں ہے کہ مدارس کو جو ہے اپڈیٹ ہونا چاہیے، ان کے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے، علماء کو سائنس ٹیکنالوجی پڑھنا چاہیے۔ آخر یہ ہمدردی انہی کے ساتھ ہو، جو طبقہ ہمارا بڑا طبقہ اسکول کالج میں ہے اس کو کچھ دیجیے۔ تو انہوں نے بڑا واضح اور سچا جواب دیا، کہا کہ چونکہ یہ 2% جو ہے نا ممبر و محراب اور مسجدوں پہ انہی کا قبضہ ہے اور قوم انہی 2% کی باتیں سنتی ہے، انہی پر اعتماد کرتی ہے، اس لیے ہم ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پھر جا سکتا ہے اپنے حساب سے وہ جلد دے رہے تھے، لیکن صحیح چیز یہی ہے کہ مدارس، مساجد، آج دیکھیں پوری مسجدوں کو، مدارس کو الگ الگ انداز میں دہشت گردی کا ڈر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اسلام کی جڑیں یہیں سے مضبوط ہوتی ہیں۔ اب یہ جڑیں ہم کھوکھلی کر دیں گے تو مسلمانوں کو جیسے چاہیں گے گمراہ کرتے جائیں گے۔ تو اسلام نے غیر قوموں کی مشابہت صرف اس لیے منع کیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، رسول کی پیروی کے بجائے حق اور ہدایت آ جانے کے بعد اگر کوئی رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو چننا چاہے تو ہم کیا کریں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جانا چاہتا ہے ادھر ہی چلا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کو جہنم میں لے جائیں گے اور یہ پورا ٹھکانہ ہے۔ مشابہت اختیار کرنے سے اس لیے اور منع کیا، چوتھی کی وجہ ہے جب آدمی کسی کو آئیڈیل اور اپنا اسوہ اور قائد مانتا ہے تو دل میں اس کے تعلق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی صحیح اور غلط ساری باتوں کو وہ درست سمجھنے لگتا ہے، تو اس کا فیل بن جاتا ہے۔ اور جو جتنا غیر قوموں کو آئیڈیل اور اپنا فیل بنائے گا اتنا اسوہ حسنہ سے، صحابہ سے، صحابیات سے وہ کٹتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا۔ پھر آخری جو وجہ ہے مشابہت سے منع کرنے کی کہ کفار کی مشابہت آخر میں ایک مسلمان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ وہ دین دنیا سب اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں وہ سودی کاروبار کو عیب نہیں سمجھے گا، جوئے اور لاٹری کو عیب نہیں سمجھے گا، ترقی کے نام پہ کسی بھی فیلڈ میں ہاتھ ڈال دے گا اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور جب نقصان اٹھاتا ہے نا تو دین، دنیا، عزت، آپ کو سب اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کڑی پابندی کے ساتھ مسلمان مرد، مسلمان عورت اور مومنوں کے ایمان کی، عقیدے کی، عزت کی، آبرو کی، غیرت کی حفاظت کا اتنا بڑا انتظام کیا، کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ ہم اپنے آپ کو، ہمیں جو اللہ نے نعمت دی اسے سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن غیر مسلم سمجھتا ہے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کے پوپ نے عیسائی مشنری کی میٹنگ منعقد کی، کافی پہلے اخبارات میں اس کی رپورٹ بھی آئی تھی، اور عیسائیوں سے، نصرانی مبلغین سے رپورٹ کی۔ دنیا میں 3000 عیسائی مشینریاں ہیں، رجسٹرڈ مشینری، جو پوری دنیا کی زبانیں سیکھ کر کے نصرانیت کو پھیلاتی ہیں، اور مبلغین اور دعات کی تعداد 5 لاکھ ہے، اور انہوں نے بائبل کو اب تک 5000 زبانوں میں چھاپ کر دنیا کی ساری
سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا ہے. ان کا ٹارگیٹ ہے کہ 7,200 زبانیں جو دنیا میں ہیں ہم ان تمام میں بائبل کو پھیلا دیں گے. اور اس چیلنج کو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے جب یہ چیلنج دیا تھا مشنری نے عیسائی دنیا نے تو اس وقت ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے خاتون شریف ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہے تو ہم اللہ کی کتاب قرآن تو زیادہ حق ہے کہ اسے دنیا کی ساری زبانوں میں پھیلائیں. مدینے میں بہت بڑی زمین اراٹ کی, بلڈنگ بنائی, کمپلیکس بنایا اور مجمع ملک فہد نے تباہ مصحف شریف اور دنیا کی ساری زبانوں میں قرآن کو چھاپنے کا پھیلانے کا یہ عہد کیا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہ سعادت شرف اللہ جسے چنتا ہے اسی کو دیتا ہے. ہمارے یہاں تو سعودیہ کو گالی دینا, برا بھلا کرنا لوگ نیکی سمجھتے ہیں, مجلسوں کا لطف سمجھتے ہیں اور اچھائیاں اور بھلائیاں جو نظر نہیں آتی. 54 اسلامی ممالک میں یہ توفیق اللہ نے خالق الحق نے لکھواز رکھو اللہ کو دیا اور انہوں نے پوری دنیا سے علماء کی ٹیم جمع کی اور ان کی زبانوں میں ترجمہ تفسیر کا آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور مستند تفسیروں کو پھیلا رہا. یہ کام جاری ہے. تو نے پوچھا کہ ہمارے کاموں کا کیا حال ہے جس کے لیے ہم نے زمین میں اتنا بڑا جال پھیلایا ہے. کہا بہت اچھا حال نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جو ہم ہاسپٹل بناتے ہیں مسلمانوں کے لوگ علاج کراتے ہیں, ہمارے اسکولوں میں مسلمان بچے پڑھتے ہیں, ہاسپٹل خدمت خلق کے ذریعے اور اعلیٰ کوالٹی کے ایجوکیشن اسکولوں کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں. تو پوچھا کہ یہ بچے تمہارے اسکولوں میں کب آتے ہیں؟ کہا کہ جی سے پہلی دوسری سے ابتدائی. اب کہا کب تک آتے ہیں؟ کہا ہائی اسکول تک یا 12ویں تک. تو کہا خوش ہو جاؤ کہ مسلمانوں نے اپنے جگر گوشوں کو اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کر دیا. یہ اب ان کے بچے نہیں, یہ تمہارے بچے. وہ اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کر دیے 10-12-15 سال. یہی تو وقت ہوتا ہے ذہنی تربیت کا. خوش ہو جاؤ. یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو دشمن کی پگاری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے عادات اخبار طور طریقوں سے دور رہنے کا حکم دیا. اس کی حکمت یہی ہے. کسی بھی اسکول میں جائے تو جو عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ آپ کو نظر آئے گا گیٹ پر اور ایسے بچے داخل ہوں گے کہ جھکا اور بعد میں دھیرے دھیرے کوئی عیب نہیں رہ جائے گا. آپ غیر مسلموں کے یہاں جائیں گے مندر یا مورتی وغیرہ نظر آئے گی. مسلمانوں کی بے غیرتی کہ درگاہوں پختہ پر مزاروں پہ سجدہ کرنا یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. جبکہ یہ بھی مشابہت ہے غیر قوموں کی. قبروں کا سجدہ کرنا, ان سے مدد مانگنا, یہ غیر قوموں کی مشابہت ہے. غیر مسلم مسلمانوں کی نعمت کو سمجھتا ہے کہ یہ خیر امت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما یود الذین